شہید فوٹو زرداری رحمۃ اللہ تعالی کو دھمکی آتی ہے کہ تم نے اب یہاں پر اپنی تحریک کا ایک پرچم بھی رکھ کر بتایا تو ہم تم سے نمٹ لیں گے. میرا شہید وہ مرد کا بچہ تھا جو زرداری کے قلب میں تنے تنا کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ لشکر جڑتا چلا گیا. اس سے مجھے 2 ماہ پہلے فون کیا کہ صحیح یہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں, آپ پہلے دعا کریں. میں نے اپنے ڈویژن امیر کو وہاں پر بھیجا. جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پہ حوصلے لوگوں کے بلند ہوئے اور لوگ جوک در جوک تحریک میں شامل ہوتے گئے اور یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی. اور 16 جنوری کو جب میرا غازی شہید اتنا عظیم مقدس کام کر رہا تھا اور نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا پرچم اور اپنا پینا فلیکس لگا رہا تھا تو ان بزدلوں نے پیچھے سے وار کر کے میرے نہتے غازی اور اس کے ساتھ دیگر غازیان کو شدید زخمی کر دیا اور میرے فوٹو زرداری کو بڑے دردی سے شہید کر دیا. تو مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب ہم الیکشن کمیشن سے ان کو متنوع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو فیورٹزم اپنایا ہوا ہے, جو ڈاٹا کو پہ بٹھایا ہوا ہے, اسے اپنی گود سے اتارو. یہ پہلا فلیکس ہر پارٹی کا اتر رہا ہے, ان کرنٹوں کا کیوں نہیں اتر رہا؟ ان دہشت گردوں کا پہلا فلیکس سندھ کے اندر سے کیوں نہیں اتر رہا؟ یہ سوماری بات ہے, اس کا جواب دو. میں ابھی بھی مجھے فون آ رہے تھے کہ سائی یہ ہمیں بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن آپ فکر نہیں کرنا, ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم الیکشن کمیشن کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ اس قاتل پارٹی کو کہ ایک بات یاد رکھو, تم سمجھتے ہو کہ اندرون سندھ تمہیں طاقت کا نشہ ہے, تم وہاں کے فرعون ہو, تو ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں پنجاب میں بھی الیکشن لڑنا ہے, تمہیں بلوچستان میں بھی الیکشن لڑنا ہے, تمہیں KPK میں بھی الیکشن لڑنا ہے. ہم قتل اور دہشت گردی کی سیاست نہیں کرتے, لیکن ہمیں اس جگہ پہ نہ لے جایا جائے جہاں ہم نہیں جانا چاہتے, اور انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی نہیں. لیکن اگر تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کی اور اگر اس بات کا نوٹس نہ لیا گیا تو پھر ہم اپنے کارکن کو نہیں روک سکتے. آئی جی سنگھ صاحب, آپ سے ہمارے ذمہ دار بار بار رابطہ کرتے رہے لیکن آپ خواب غفلت میں سوتے رہے ہیں. ہم آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر الحمدللہ 85% سیٹوں پر ہمارا امیدوار کھڑا ہے اور ہم اس ملک کی 4تھے نمبر پر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. تو میں جاتے ہوئے آپ سے بس یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا نوٹس نہیں دیا تو یہ مجمع لاکھوں کی تعداد میں تمہارے ایوانوں تک پہنچے گا. ان بدوروں کا گھیراؤ کیا جائے گا اور یہ بلال ہاؤس بھی کہیں دور نہیں ہے. منصب نبیان منصب نبیان منصب نبیان منصب نبیان. الحمدللہ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے خادم حسین رضوی نے ان ہاتھوں کو تلوار بنا دیا ہے. الحمدللہ یہ ہاتھ تلوار ہے اور یہ ظالم کے گریبان کو پکڑنے کے لیے جو قوت قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنافی خاتم النبیین
مجاہدین نے جو جذبہ دیا ہے، ان ہاتھ میں قوت دی ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں۔ دیکھیں بات تو اتنی سی ہے کہ جس نے رسول اللہ سے وفا کی ہے آج بھی زندہ ہے، آج یہ زندہ ہے کہ ایک فوٹو سرداری نہیں ہے، انشاءاللہ پورا سندھ فوٹو سرداری ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا سندھ کے اندر، ہم نے جو قاضی احمد سکر میں ان کے گھر جا کر، اپنے شہید کے گھر جا کر جو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، الحمدللہ 2 قاتل تو گرفتار ہو چکے ہیں۔ 4 افراد اور باقی ہیں۔ ہمارا مطالبہ پہلے بھی تھا اور ہم دھرنے سے اٹھے بھی اس بات پر تھے کہ ان 4 کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ہم سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ہفتے والے دن یعنی کل والے دن تک آپ لوگ ہمیں مہلت دے دیں، ہم ان 4 کو بھی گرفتار کریں گے۔ بس ہمارا پیغام یہی ہے جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، ورنہ بلاول ہاؤس قریب میں اور یہ بات کہ فوٹو سرداری نے یہ پیغام دے دیا ہے، اب کوئی نہیں آیا رسول اللہ کی دین کے لیے، ہماری آن شان جان اولاد سب قربان ہے۔ اور جہاں تم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو، اپنے آپ کو تم طاقتور سمجھتے ہو، جہاں تم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو، یاد رکھیے گا انشاءاللہ انہی علاقوں سے اٹھ کر تمہارے گریباں تک ایک تو پہنچا ہے، لاکھوں پہنچنے کو تیار ہے۔ ہمارے قائدین نے ہمیں اسلحہ اٹھانے کی ابھی تک کوئی اجازت نہیں دی ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا ایک اسلحہ وہ ہے جس میں گولی ہے اور تم گولی چلا کے شہید کر رہے ہو، ہمیں اسلحہ اٹھانے کی اجازت تو نہیں دی ہے، مگر ہمارے قائدین نے ہمارے ہاتھوں کو اسلحہ سے بڑھ کر طاقت دی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن سے ہے کہ آپ کو تو کوئی 2 فٹ کا کوئی دائیں بائیں کا اشتہار تو نظر آ گیا، جج سے مجھے یہ سوال ہے ہائی کورٹ کے جج سے کہ آپ کو یہ بڑے بڑے اشتہار نظر آ گئے، ان کے لیے تو آپ نے نوٹس لے لیا، ایک انسانی جان کے لیے کیوں نوٹس نہیں لیا ہے؟ کیوں ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا؟ اب ہو سکتا ہے پھر ہر ادارے کے سامنے یہ ٹریلر ہے، پھر اب سمندر لے کے آنے کو تیار ہے۔ ہمارا مطالبہ انتظامیہ سے ہے کہ فی الفور شہید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور کیفر گردار تک پہنچایا جائے، اور یہ جو الیکشن کا ماحول ہے اس ماحول کو پرامن رہنے دیا جائے
اگر ہمیں اس طرح رکاوٹیں ڈال کر کمپین کرنے نہیں دیا گیا تو پھر یاد رکھیے گا یہ رضوی جیالے کسی کو بھی کمپین کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کروں تیرے نام پہ جا فدا ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں یہاں جو یہ لکھا گیا ہے کہ شہید نظام مصطفیٰ اس کے خون سے انقلاب آئے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سیدہ کائنات فرماتی ہے جمعہ المبارک یہ والا لمحہ غروب آفتاب کا قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. آپ اس قبولیت کے لمحے میں یہ کہیں کہ شہید نظام مصطفیٰ کے خون سے نظام مصطفیٰ آئے گا. شہید نظام مصطفیٰ کے خون سے نظام مصطفیٰ آئے گا. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے سے عرصے میں اس قوم کی کایا کو پلٹ دیا. جذبات کی روح میں نہیں کچھ میں آپ کو حقیقت کے پیرائے میں بتانا چاہتا ہوں. آپ یہ کہیں گے کون سی کایا کو پلٹ دیا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا. 20 سال گزر گئے وڈیرے راج کر رہے تھے. لوگوں کو پوچھتے ہیں وہاں پر جب پہلے ووٹ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں سائیں ہمیں نہیں معلوم ووٹ کیا ہوتا ہے. وڈیرے کے پاس جاتے ہیں چاول کھا کے آ جاتے ہیں. ہمیں اتنا پتا تھا باخدا جب میں شہید کے والد کے پاس رات 1:30 بجے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو نظام تھا وڈیرا کسی کے پاس ووٹ مانگنے نہیں جاتا تھا. جب سے تحریک لبیک آئی ہے وڈیرے کو اپنے گھر سے نکلنا ہوتا ہے. ظلم کی جو آندھیاں چل رہی تھی احساس محرومی میں جو قوم مبتلا ہو چکی تھی ان وڈیروں سے انتقام کا جو تصور کھو چکی تھی میرے امیر المجاہدین نے وہ قوم کو زندہ فرما دیا. اور اس بات کو سمجھیے باخدا جمعے کی نماز کے فرض کے بعد بھی میں نے اپنی مسجد میں اعلان کیا اس مبارک وقت بھی یہ بات دہراتا ہوں جب شہید کا دیدار کیا یہ گواہ ہے شیر رضوی یہ گواہ ہے یہ سب گواہ ہے. پوچھئے ان سے جب شہید کا دیدار کیا دل کرتا تھا ایک بار اور دیدار کر لو ایک بار اور دیدار کر لو ایک بار اور دیدار کر لو. ماہوے حیرت میں تھے وہ لوگ یہ دیکھ کر پریشان تھے چھوٹے سے گاؤں میں یہ اتنا نور کہاں سے برس رہا ہے کہاں یہ امیر المجاہدین کا فیض بول رہا ہے. اپنی خوش بختی پر اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے اب اپنے قدموں کو بڑھا دینا ہے. آپ اور ہم کراچی کے رہنے والے ہیں کوئی مشکلات نہیں. میں اپنے بھائی صوفیاء کو شاباش دیتا ہوں یہ اس جگہ پہ پہنچ کر کام کرتے ہیں حوصلہ بڑھاتے ہیں جہاں پر کارکن اپنی جان ہتھیلے پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ آیا 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 آیا. بس میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں
الیکشن سے پہلے ہی تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج فیصلہ ہو گیا، پوری قوم لبیک کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا جہاں 40 سال سے لوگ ان وڈیروں کے ظلم کے نیچے پس رہے تھے، آپ کو معلوم ہے شہید کا نام کے ساتھ زرداری آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ یہ زرداری کے آبائی گاؤں میں رہتا ہے، اور بلدیہ کے الیکشن میں اس شہید نظام مصطفیٰ نے اپنی کوشش سے 250 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 3 دن پہلے کسی شہید نظام مصطفیٰ نے چمکتے ہوئے چہرے، باخدا یہ فوٹو وہ فوٹو نہیں ہے جو ہم نے جو قریب سے فوٹو کے اندر نوٹ دیکھا۔ اللہ اکبر! 3 دن پہلے ساتھ ہی گاؤں ہے کلندر آباد، اس کلندر آباد میں اس شہید نے لوگوں کو ابھار کر پورے گاؤں کو تحریک لبیک میں شامل کروا دیا۔ اور بھائی ہم یہ کہیں کہ زرداری پر بلاول پر لکھ لعنت، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ لکھ لعنت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ شرف سے دھوپ بھرو، یہ چمکتے ہوئے چہرے جب رسول اللہ کے نام پر نکلے تو ان گھٹوں نے انہیں شہید کر دیا، لیکن یاد رکھنا ہم اپنے شہید کو فراموش